السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں پر دو اخبار آتے ہیں، ایک تو انقلاب اور دوسرا دا ٹائمز آف انڈیا۔ آج کے اخبار میں ایک خبر تھی جس کو پڑھنے کے بعد بے حد افسوس ہوا۔ خوشی تو کم ہوئی، افسوس غم زیادہ ہوا۔ وہ خبر کیا تھی کہ پھانسی اور عمر قید کی سزا یافتہ 12 مسلمان نوجوان باعزت بری۔ یہ ہیڈنگ پڑھ کے تو یہ ہیڈنگ سننے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی کہ 12 مسلمان نوجوان باعزت بری ہو گئے۔ اس میں سے 5 ایسے تھے جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور 7 ایسے تھے جن کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انگلش کے اخبار میں ہیڈنگ تھی آل 12 accused acquitted in 11/7 مم ٹرین بلاسٹ کیس۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ ان 12 مسلمان نوجوانوں نے 19 سال کا طویل اپنی زندگی کا عرصہ جیل کی کال کوٹری میں گزارا ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہ بس یوں ہی گزارا ہے، بدنامی کے ساتھ گزارا ہے۔ 7 جولائی 11 تاریخ سن 2006 کو ممبئی کے اندر ٹرین بلاسٹ ہوا تھا، جس میں سلسلے وار 11 منٹ کے اندر 7 دھماکے ہوئے تھے، جس میں 190 لوگوں کی تقریباً جانیں گئی تھیں اور 824 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ان بیچارے 824 لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ایسے تھے جن کا ہاتھ خراب ہو گیا، جن کا پیر خراب ہو گیا، کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی اپاہج ہو گیا، کوئی محتاج ہو گیا، اور 200 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ ان مرنے والوں میں، زخمی ہونے والوں میں بھی تقریباً 1000 لوگ ہو رہے ہیں، زندگیاں بکھر گئیں، اپنے چلے گئے۔ اور جب یہ دھماکہ ہوا تو دھماکے ہونے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے عوام میں غصہ ہوتا ہے، عوام میں ایک آواز عوام بلند کرتی ہے کہ کون ہے آروپی، گرفتار کیا جائے۔ تو اس ہنگامے کے بیچ میں سارے کنیکشن تمام ٹیررسٹ گروہ سے جوڑے گئے، اور پھر اس کے بدلے میں پولیس نے ان 12 مسلمان نوجوانوں کو الگ الگ جگہ سے گرفتار کیا۔ کوئی ڈاکٹر تھا، اپنے کلینک پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی زندگی نارمل گزر رہی تھی۔ کوئی انجینئرنگ کی پڑھائی کے لیے مہاراشٹرا کالج میں ایڈمیشن لے کے اس کا فرسٹ ایئر ہی چل رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اس طرح سے پولیس نے، ATS نے 12 مسلمان نوجوانوں کو پکڑا، اور اس وقت کی جو پولیس تھی اس نے اس طرح سے ان 12 کو دکھایا کہ یہ اکیوزڈ ہیں، یعنی ملزم نہیں ہے، مجرم ہے یہ۔ بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی گئیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک پورا ماحول بنایا گیا، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ ہر مسلمان آتنکی کیوں ہوتا ہے، جیسے کہ آج بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہر مسلمان آتنکی کیوں ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بری ہوتے ہیں اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ ہر مسلمان آتنکی کے کیس میں، آتنکواد کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، پھر یہ مسلمان بری کیوں کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اکشردھام مندر پر حملے کے الزام میں بھی کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب نے تو ایک کتاب بھی لکھی تھی 11 سال سلاخوں کے پیچھے۔ جمعیت علماء ہند نے ان تمام کیسز کو لڑا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم لوگوں کے سروں کے تاج، ہم سب لوگوں کے فخر، جمعیت علماء ہند نے ان 12 مسلمان نوجوانوں کے کیسز کو لڑا، اور ہم ان تمام ایڈوکیٹس، ججز اور تمام وکلاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ہمارے بہت سارے غیر مسلم وکلاء جو جمعیت کے ساتھ مل کر اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداری کو، انہوں نے انصاف کو ترجیح دی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہو، اور جب پولیس اس طرح سے دکھا رہی ہو کہ دیکھو یہ مجرم ہیں 12، اور مکوکا کورٹ نے، یہ جو کورٹ ہے نا ممبئی میں، یہ کورٹ خاص طور پر آتنکوادی حملوں کی سنوائی کرتا ہے۔ اس کورٹ نے ان 12 لوگوں کو مجرم قرار دیا، اور 5 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور 7 لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ان 12 میں سے ایک کا تو کورونا کے ٹائم میں انتقال بھی ہو گیا۔ جب یہ 2015 میں سزا سنائی گئی تو اس کے بعد ممبئی ہائی کورٹ میں مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور بڑے بڑے ججز کو ہائر کر کے اس کیس کو لڑا، اور پھر
کل یعنی 21 جولائی 2025 کو ممبئی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جتنے بھی مسلمان 12 نوجوان یہ گرفتار کیے گئے تھے اس جرم میں یہ بالکل باعزت بری کیے جاتے ہیں، اور پروسیکیوشن جو ہے نا وہ ان کے جرم کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ ساری قصے کہانیاں یہ سب کچھ تھا، اور بھی بہت کچھ کورٹ نے کہا، آپ لوگ پڑھ اور سن چکے ہوں گے۔ اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی سنانا چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند کے وکیل اور اڑیسہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مرلی دھر کا تبصرہ، یہ سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے بہت بے باکی سے، بلکہ انصاف کے سپاہی میں ان کو کہنا چاہوں گا، اور بھی بہت سارے وکلا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے معاملات میں جب اس طرح کے کوئی بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو عوام غصے میں ہوتی ہے، میڈیا ٹرائل کے ذریعے کسی کو بھی، یہ انہی کی لائن ہے، کسی کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہے، پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں اور کسی کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہے، پریس کانفرنسز پہلے کی جاتی ہیں، ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیے کہ 200 زندگیاں تو وہ گئیں، ٹرین میں جب دھماکہ ہوا تو 200 لوگ تو وہ چلے گئے، اور 824 جو زخمی ہوئے، 1000 زندگیاں ان کے اپنے گئے، گھر بکھر جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بدلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجرموں کو پکڑا جاتا کہ مجرم کون ہے ان دھماکوں کو کرنے والا، لیکن اس وقت ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مسلمان آتنکی ہوتا ہے، مسلمان دھماکے کرواتا ہے، مسلمان یہ کرواتا ہے وہ کرواتا ہے۔ اب یہ مسلمان باعزت بری ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح سے آپ میڈیا میں خبریں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے۔ اس وجہ سے مجھے یہ خبر آپ لوگوں کو دکھانی پڑ رہی ہے، جتنا ہو سکے ان پوسٹ کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا جائے، اس طرح کی پوسٹ کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ خبریں اخبار کے کونوں میں چھپ رہی ہیں، ہندی میں آپ دیکھیں گے، ہندی کے اخبار میں، انگلش کے اخبار میں، ویسے ہائی لائٹ نہیں کی گئی جیسے کرنا چاہیے۔ ان کو تو اس وقت کے لوگوں نے مجرم مان لیا تھا نا، لیکن اب جب یہ باعزت بری ہوئے ہیں تو 19 سال کال کوٹری میں انہوں نے بتا دیے۔ کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بچہ چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، اور اس وقت جب ان کے اپنے گرفتار ہوئے تو ان کو کس طرح سے سماج کے لوگوں نے نیچا دیکھا، اور ان کو کس طرح سے سماج کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا، کتنی انہوں نے بدنامی جھیلی۔ 19 سال کا ایک بڑا عرصہ زندگی کا گزر گیا۔ کوئی انجینئر بن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ ان کی 19 سال کی زندگی کا وقت ختم، اور جب یہ واپس لوٹے ہیں تو اب کچھ نہیں بچا۔ کسی کے اپنے جا چکے ہیں، کوئی اپنے باپ کو کندھا نہ دے سکا، کوئی اپنی بیوی کے آخری وقت میں چہرہ نہ دیکھ سکا، سب تہس نہس اور برباد ہو گیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا؟ نہ ان کو کوئی جرمانہ نہ ان کو کوئی پیسہ ملا، نہ ان کو کوئی سہولت ملی، کچھ نہیں ملا۔ لیکن 12 نوجوان یہ اور 1000 وہ چلے گئے، لیکن وہ دھماکے کرنے والے کون تھے ان کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ 19 سال تک یہ فیض کورٹ کچہریوں میں معاملے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد رزلٹ آتا ہے، جب تک زندگیاں بکھر گئی ہوتی ہیں، جب تک زندگیوں کا ایک بڑا حصہ چلا جاتا ہے۔ خیر، اللہ کا شکر ادا کریں ہم تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مسلمان نوجوانوں کو باعزت بری کروا دیا۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی پوسٹ ہم خوب شیئر کریں، واٹس ایپ پر شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، اور ان چیزوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے انڈینز اور انڈیا کے لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو اس وقت جن 12 مسلمان نوجوانوں کو مجرم بنا کر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پورا مسلم سماج ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے تو کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا حرام ہے، دھماکے تو بہت بڑے چیز ہوتے ہیں۔ اور اس خبر کے ذریعے ہم تو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بھی یہ کہا، بڑے بڑے پولیٹیکل لوگوں نے بھی یہ کہا، اویسی صاحب نے بھی یہ کہا کہ افسروں کی جواب دہی کب طے ہوگی، یعنی جنہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا، غلط لوگوں کو پھنسایا، جن کی 19 سال کی زندگی کال کوٹری میں گزر گئی، ان سے جواب دہی کب ہوگی۔ اور یہ 1000 جو لوگ مارے گئے تھے، 200 لوگ مارے گئے، 824 زخمی ہو گئے، یہ جو 1000 لوگوں کو قریب نقصان پہنچا، ان کو انصاف کب ملے گا؟ اور ملک کے ساتھ بھی تو یہ بہت غلط ہے نا کہ ہم جو اصل مجرم ہے اس کا پتہ ہی نہ چلے 20 سال کے بعد، اور جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا کے پیش کر دیا جائے، اور 20 سال کا ٹائم گزر جائے اور پھر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیس کرنے والا، وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا، وہ مارنے والا کون تھا، کیونکہ 20 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اس موقع پر
ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جمعیت علماء کا شکر ادا کرتے ہیں، سید مولانا ارشد مدنی صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ باقی رکھ، ان کی صحت کو، ان کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور ان ججز کا اور ان وکلاء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کیس کو لڑا، اور دیر میں ہی صحیح لیکن بہرحال انصاف کی جیت ہوئی۔ تو بس یہی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔